بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وحريصنا وكريمنا وجوادنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا ومبيننا ومنيرنا ومتيننا وجميلنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء صدق الله العظيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليهم رحمة للعالمین ہیں جان محفل آپ ہیں رحمت للعالمین ہیں جان محفل آپ ہیں منزلیں جس جا پہ رک جائیں وہ منزل آپ ان کو اپنے جیسا کہنا غوغائے بو جہل ہے باعث تخلیق عالم نقد و حاصل آپ ہیں تندیے طوفان عصیاں کیا ڈبوئے گی ہمیں آج تک وہ ڈوبے نہیں جن کا ساحل آپ ہیں شعر ہمدم گرچہ شیریں ہیں مگر کافی نہیں وہ بیان ممکن نہیں جس کے قابل آپ ہیں گرامی قدر حضرات سادات کرام مسجد شریف کے کسی بھی حصے میں جتنے بھی سادات جلوہ گر ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پاک نسب اور خوبصورت نسبت کے طفیل ہماری حاضری قبول فرمائے اس کے بعد مسلک حق اہل سنت و جماعت کے نمائندہ علماء ائمہ قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے خطبہ سنی تنظیمات سے جڑے ہوئے تمام لوگ خصوصاً تحریک لبیک یا رسول اللہ تحریک لبیک پاکستان کے تمام ذمہ داران اور کارکنان سیاسی سماجی شخصیات مسجد اعظہ کی انتظامیہ امام صاحب خطیب مکرم بڑے لمبے عرصے سے قبلہ فیضی صاحب نے یہاں پر آنے کا حکم دے رکھا تھا حضور داتا صاحب کی نگری سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا آپ حضرات کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ صبح تسی کمہ کاجن تے بھی جانا ہے اور ورکنگ ڈیز میں یہ پروگرام چل رہا ہے لمبی گل میں تواڈے نال نہیں کرنی بڑی مختصر گل ہے تواڈے نال
اس کا ریپیٹ کم کریں جی ساؤنڈ والے بھائی. قرآن پاک کی دوسری صورت ہے جی سورہ بقرہ، اور اس کی میں نے آیت نمبر 13 آپ کے سامنے پڑھی ہے. پیغام ہے جی، اور پیغام یہ ہے کہ اے آیت دا ترجمہ ہفتے 2 واری پڑھ لیا کرو، تسی حضور دے قریب ہو جاؤ. ترجمہ پڑھ لیا کرو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانے چ نا جی بندہ ہر ٹائم منگتا رہتا سی، تے آپ نے انہوں فرمایا کی کام شروع کیتا؟ انہیں کہا گزارا نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا قرآن پڑھیا، قرآن پڑھیا. بڑا لمبا عرصہ گزر گیا جو بندہ نظر نہ آیا. ایک دن اچانک ٹاکرا ہو گیا، ملاقات ہو گئی. آپ نے فرمایا یار ناراض ہو گئے ہیں. اس تو بعد نظر ہی کوئی نہیں آیا. انہیں کہا حضور ناراض کوئی نہیں ہویا، تسی ساڑی لینڈ ملا چھٹی. جس دن دا تسی کیا قرآن پڑھیا کر، میں قرآن شروع کیتا، اللہ نے میں نو در در دی در در نہ لو بچا لیا. پڑھو تھی تسی آیت سورہ بقرہ دی آیت نمبر 13. اے پہلا ورقہ قرآن پاک دینج کرو گے نا، اگے لکھی اور ادھا ترجمہ کیے. اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے، یعنی جو مکے والے، مدینے والے جنہوں نے کلمہ ابھی تک نہیں پڑھا، حجاز والے، یمن، شام، دنیا والے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ان کو کہا جائے آمینو، پڑھ لو کلمہ، ایمان لے آؤ. اور کس طرح دا ایمان لے کے آؤ، اے بھی اللہ نے دسیا ہے. اپنی مرضی دا ایمان اللہ نہیں مانتا. فیضی صاحب نے میں کہندا جی میری تقریر مغرب تو بات کرواؤ، انہوں نے کہنا سی لاہور ہی ٹھیک ہے. بھئی محفل دا ٹائم عشاء تو بعد ہے، تیری تقریر نواشن تو بعد کیوں ہو سکتی؟ تسی خطیب صاحب نے کہو اس واری جمعہ نو مصروف ہیں تے ذرا بدھ والے دن جمعہ پڑھا چھڈو، انج بھی نہیں ہونا. کہ تہاڈی مرضی نہیں چلدی نا ایتھے، ادھر بھی رب لوگوں دی مرضی نہیں مندا. اللہ فرماندا ہے کیویں دا کلمہ پڑھنا ہے، رب نے دسیا ہے. آمینو کما آمن الناس، ایک میں نا لین لگے نا جی مجمع دے اندر، تے اے ویکھنا جی اول تو لے کے تے آخر تک سارے سنگیاں دے چہرے دس چھڑن گے کہ اپنا کیڑا ہے بیگانہ کیڑا. قرآن چو میں باہر نہیں جا رہے، قرآن دے وچ ہی رب ذوالجلال فرماندا ہے آمینو کما آمن الناس، انج کلمہ پڑھو جویں ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا. اسی جانے نا جی پاکستان دے اندر بڑی بڑی جگہ جانا ہوتا ہے، تے جتھے صدیق اکبر دا ذکر ہوئے نا جی تے بندے پریشان ہو جانا، میں خوش ہو جانا. حالانکہ خطیب نو غصہ چڑھنا چاہیے تھا، پر میں خوش ہو جانا. وہ دی وجہ ہے کہ تھوڑا جا کے سفر کر کے جاؤ نا جی خانیوال تو تے ملتان شریف آندا ہے. تے ملتان شریف دا ایک بڑا بڑا کلندر بابا ہوتا نا غزالی زمان ہے، علامہ احمد سعید کاظمی رضی اللہ تعالیٰ، میرے استاذاں دے استاذ تے مرشد بھی. آپ ایک گل بیان کر دے سن، ہر شے یاد رکھنا، ہر شے نویں چنگی لگ دی، دین پرانا ہی چنگا لگتا. دین ہے وہ جڑا انہاں بابیاں نے بچپن وچ پڑھیا جی. بڑا پرانا دور سی، بڑا پاک. ہن تے دور ہی آ گیا جی، ایتھے پنڈاں وچ بھی برگر آ گئے جی، شوارمے آ گئے، برگر آ گئے، تو وہ چیزیں ہی مک گئی ہیں. پرانا دور میں دس رہا، جڑا بندہ اختلاف کرتا ہے وہ کھڑا ہو کے گل کر سکتا ہے. میں پرانا دور 30 سال پیچھے جاؤ، ماں آٹا گھندی سی تے جس تو بعد سجے کھبے نا جی چولہے دے مگر دوالے ہو کے تے اودے سارے بچے تے بچیاں بہ جاندیاں سن نا جی، تے ماں جی پیڑا بناندی سی نا تے ایک واری پھلکے نو تھپڑ ماردی سی، نال کہندی سی صدقے یا رسول صدقے یا رسول اللہ. تے روٹی تیار ہوندی سی تے پہلے بچے نو کہندی سی پتر اے کھائی دھیان نالے پینتن پاک دا صدقہ. اے جملے ہوندے سن آج تو 30 سال پہلے. وہ ماں کتوں لے کے آئی ہے؟
ہن توجہ رکھنا، اور جدوں بچہ پھلکا کھاندا سی نا جی صدقے یا رسول اللہ تے پنجتن پاک دے ناں دا، تو دے وچ جدوں او دے پیٹ دے اندر او نور بن کے لگدا سی نا، تو منڈا وڈا ہوندا سی تو غازی علم الدین شہید بن جاندا سی۔ او کتھوں لے کے آئیے ماما جناب؟ اقبال کہندا ہے سیرت فرزندہ از امہات، اقبال کہندا ماں چنگی ہوئے تو پتر خادم رضوی ہوندا ہے نا۔ حضور غزالی زمان دا جملہ جی، تقریر تسی بچپن تو اے واقعہ تسی سنے ہیں کہ حضور غار سور جان لگے ایتھے تک تسی خطیباں کو لو گل سنی ہے جناب۔ ایتھو اگلی گل جڑی ہے نا جی وہ حضرت غزالی زمان تھی جی۔ جان دیو غزالی زمان؟ جان دیو؟ جڑے جڑے جان دین مولانا احمد سعید کاظمی، بس سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، بس جی بس توجہ جی، چلو شکر ہے 8 10 15 بھی جان دین پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جڑے جان دین وہ میری گل سن کے، جڑے نہیں جان دے انہوں تک گل پہنچا دینا۔ حضرت غزالی زمان اے واقعہ بیان کرن تو بعد اگے گل کرتے سن، فرمایا جس وقت تک رسول اللہ دے یار غار نے، حضور دے خادم خاص نے، صدیق اکبر نے غار سور دی صفائی نہیں کیتی، اس وقت تک حضور غار سور ہی نہیں گئے۔ تے فرمایا قیامت تک، غزالی زمان دا جملہ، فرمایا قیامت تک جدے دل دی صفائی ابو بکر نہیں کرن گے، حضور دے دل وچ بھی نہیں آن گئے۔ چلو ایدہ مطلب ہے بابیاں نو گال سمجھ آگئی، دیسی گیو دی برک پھر دیسی گیو والے نو ہوندی نا۔ تے مولانا روم فرمان دیں جنہیں ساری زندگی شہد نہ کھاتا ہوئے انہوں بام بھی کھوا دے، کہہ گئے یہ بھی شہد ہے۔ تے دیسی گیو دی قدر بندے نو آگئی، دو بندے نو میری گال سمجھ آگئی، میرا لاہور تو ایتھے آن دا مقصد پورا ہو۔ لو جی ہون جتھے میں جامعہ تے صدیق اکبر دا ذکر ہوئے، بندے خوش ہو رہے ہون تے میرا دل اندروں پھڑک کے کہہ رہے ہوندہ ہے اے او جنا بیٹھا ہے جیدہ دل ابو بکر دی نگاہ دے اندر ہے۔ پھر جی اللہ فرماتا ہے ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے ابو بکر ایمان لائے۔ پنڈا ٹر جائیے نہیں، آج تو 20 سال پہلے ہونتے جناب میڈیکل سٹور بھی زیادہ ہو گئے، پھکیاں لے بھی زیادہ آگئے، فارمیسیاں بھی زیادہ ہو گئیاں، تے ہر دوسری تیسری گلی دے اندر نیم حکیم ڈاکٹر بھی موجود ہیں۔ تے 25 سال پیچھے ٹر جاؤ ایک کوئی ڈاکٹر ہوندہ سی، ڈاکٹر بھی پورا کوئی نہیں سی ہوندہ، انہوں مائیاں دیاں دعاواں ہی ہوندیاں سی۔ تے او مغرب تو لے کے تے رات نو 9 بجے تک 250 مریض بھی چیک کر لیندہ سی، تے دوائیاں بھی سارے نو دے چڑھدا سی، تے تھرمامیٹر بھی کوئی ہوندہ سی، تے پنجابی چے بخار نو تاپ کہندے سن، تو سارے اندہ تاپ تھرمامیٹر دے ذریعے چیک کردہ سی، یا تھے پا کے یا منہ چرک کے۔ تے تسی بھی جھٹکے میں بھی جھٹکا آدمی، میں تو انہوں جھٹکے انداز دے اندر مقام ابو بکر سمجھان لگیا۔ میں کہنا جس طرح تھرمامیٹر یہ تاپ چیک کرتا ہے، اسی طرح ذکر صدیق باپ چیک کرتا ہے۔ گلی گلی نگر نگر دم کے نعرہ، گلی گلی نگر نگر کوئی گل نہیں، ابو بکر ابو بکر، کوئی گل نہیں، نہ لاؤ نعرہ۔ اسلام کسی دے پیرنچ نہیں بہندہ، اے سکا چاچا ابو لہب نال نہ ٹرے، اسلام کہندہ محبوب پریشان نہیں ہونا، بلال آ رہے ہیں، محبوب پریشان نہیں ہونا۔ او سلمان فارسی نا جدوں کلمہ اپنے پڑھا ادوں آپ اتھے سن، یعنی 150 سال تو بعد آپ مسلمان ہوئے، آپ دی عمر 200 سال سی، ایتھے 70 سال اچ بندہ ایتھے پہنچ جاندہ ہے تے جڑے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو 200 سال دی عمر تو بعد آپ نے کلمہ پڑھیا تے سکا چاچا حضور انہوں وے کے فرماندے سن ابو لہب نو کہ لیس بینی و بینہو قرابتن، فرمایا ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھیا، نہ میرا کچھ لگتا نہ میرا کچھ لگتا، تو ادھر جدھر وے کیا 200 سال دی عمر تو وڈا بابا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا سلمان من اہل البیت، فرمایا جویں حسن حسین اہل بیت چن سلمان بھی اہل بیت چن۔ اسلام کسی دے پیرنچ نہیں بہندہ کہ کوئی چودری نال نہیں ٹرے گا تے لبیک علی اگے نہیں آن گے، پتروں تو انہوں پتہ ہی نہیں لگے گا لبیک علی میدانی پہنچ جان گے۔ ساڑھا کام میں بام دینا،
اسی تانوں بانگ دے کے تانوں تاں دس رہے ہیں بعد کوئی یہ نہ کہے سانوں کسی نے دسیا نہیں. لو جی دو گلاں. تیسری گل ساڈے بڑے عالم سن اتنے چونکہ مولوی حضرات کافی بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں دا جڑا علم ہے انہوں نافع بنائے. علم نافع بڑی چیز ہے جی. اچھا وہ مولوی بڑے تگڑے سن تو وہ مسئلہ بیان کر رہے سن گرامر دا ہے جڑی صرف نہ ہوندی جڑا بابا جی گردانہ جڑیاں پڑھ دے سن. وہ کہنے لگے آؤ بھائی پنڈ لیو تقریر سی انہاں دی بڑی دنیا بیٹھی سی. کہنے لگے تانوں پتہ ہے صادق تے صدیق دے اندر کی فرق ہوندا ہے؟ تے انہوں نے کہا جی سانوں نہیں پتا. فرمان لگے فقیر کو لو سنو صادق اس میں فاعل دا سیغہ ہے تے صدیق صفت مشبہ دا سیغہ ہے. صادق دے اندر حدوثی معنی ہوندا ہے تے صفت مشبہ دے اندر ثبوتی معنی ہوندا ہے. ان اے علم والیاں گلاں تے اے گلاں دس رہے سن کہ صادق نوں فعل مضارع تو انج بناندے تے صدیق نوں انج بناندے تے اگے کوئی چشتی ملنگ بیٹھا سی وہ پھڑک گیا. وہ کہنے لگا مولوی جی اے پٹھے وڈن والی قوم ہے انہوں نے صبح جا کے جانوراں نوں چارہ پانا ہے انہوں نے جا کے صبح دودھ دھونا ہے دودھ ویچنا ہے. انہوں نے کی پتا کہ گرامر کی ہے صرف کی ہے نحو کی ہے تے نہ لمبے پینڈے پا ملا تے نہ علماں وچ پھسا ملا تے کوئی یار دی گل سنا ملا. تو وہ چشتی ملنگ پھڑک گیا. کہنے لگے ایڈیاں لمیاں بحثاں کر رہے ہوتے صادق کنوں کہندن تے صدیق کنوں کہندن. سیدھی طرح کہو صادق کنوں کہندن جنوں دنیا سچا کہے صدیق کنوں کہندن جنوں رب سچا کہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ ان کو کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے ابو بکر ایمان لے کر. اگے جی پریشان تو نہیں ہو صدیق اکبر دے دیکھو سبحان اللہ. چلو بلے بلے یہ مطلب ہے کہ جس طرح جس کے مذہب میں صدیق نہیں ہے اس کے مذہب کی تصدیق ہی نہیں ہے. پھر اس کا ایک مطلب یہ اچھا جو پریشان ہوتا ہے اس کے لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کتے حشر تک بھونکتے رہیں گے لیکن ابو بکر پہلوئے مصطفیٰ میں سوتے رہیں گے. لو جی اور پھر ابو بکر کون ہیں جناب کہ غار سور دے اندر اگلے نے کرتا اپنا قربان کیتا. ایتھے ساڑیاں میں پنڈی داخل ہوئے نا جی اے لیٹاں دے ہوتے نظر پئی تے دل کھل اٹھیا بھائی. لیکن نال میں یہ بھی گیا واہ واہ انہوں نے یہ بھی میں تسی حیران تے ہو گئے کہ میں تہاڈے نال 25-30 سال پرانیاں گلاں کے میں کر رہے ہیں کہ انہوں نے آج تو 30 سال پہلے کہندے سے مرچن ہے یہ تو نکیاں نکیاں آ گئیں چائنا نے کٹ چھڈیاں مرچاں تے اے وکھری گل ہے لاندے اسیساں لگدیاں کسی اور نوں سن. یہ وکھری گل ہے. سانوں کہندے نے لیٹاں تسی کیوں کردا ہے ساڈا بس چلے تے تارے توڑ کے اپنے گھر دے اوتے رکھ چھڈیے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. 2025 دا بڑا بڑا سوال جی. اللہ فرماندے ایسے ایمان لاؤ جیسے ابو بکر ایمان لائے. تو آگے سے کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء. قرآن پڑھنا جا کے کہتے ہیں جی اسی انج کلمہ پڑھیے جی میں بے وقوفاں کلمہ پڑھیا. تے میرے کول تے اور کوئی شے نہیں جدے تے میں ناز کراں. البتہ میں بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کول 2005 سبق پڑھے ہے تے بابا جی نے فرمایا اے منڈیو پتہ ہے کہ صدیق اکبر نو بے وقوف کیوں کیا دنیا نے؟ حالانکہ قرآن او عرب چون پر دنیا نے کیا بے وقوف ہیں. فاروق اعظم نو عثمان غنی نو مولا سارے صحابہ نو لوگوں نے کیا جی یہ تے بے وقوف ہیں. قرآن وچ موجود ہے. کیا کیوں ہے؟ فرمایا ایک کوئی گل سی کہ انہوں نے حضور دے نال لنے وا پیار کیتا. تے ایک کلمہ پڑھن تو بعد گلاں کرتے ہیں ایتھے تک رکھ کے ایتھے تک دنی تو تھلے جا رہی ہوندی داڑھی تے تقریراں کر رہے ہوندے چوڑے ہو کے نبی ہمارے جیسے. میں نے کہا کہاں سے یہ کیوں نہیں بتاتے پوری بات کرو نا. کہندن ساڈے ورگن. میں کہا کتھوں ساڈے نال لڑائی نہ کرو اسی شریف لوگ ہاں. میں کہا جا کے اپنی والدہ نال گل کر. اللہ کرے میری گھر اے آواز
کسی مسلمان بہن بیٹی تک جا رہی ہوئے انہوں سمجھ آئے میں کہا جا جا کے اپنی ماں نال گل کر پوچھ اپنی تو کہنا نا نبی میرے ورکن پوچھ اپنی ماں کو لو امی جی جدوں میں دنیا چاہیا تے کی بنیا تے تیری ماں دسے گی پتر دنیا چاہیا تیرے جسم دے اوتے جیراں لگیاں سن پتر جدوں تو دنیا تے آئے تیری اکھاں کھلدیاں نہیں سن اکھاں دے اندر غلاظتاں تے نجاستاں تے علائشاں لگیاں سن تے مقابلہ کر دے او دے نال کہ ولد النبی مطیبا و مکحلا و مختونا و مسرورا حضور دنیا دے اندر جدوں جلوہ گر ہوئے سرکار نے آندے ہی سجدہ کر چھڑے بلکہ تیرے محلے دیوں کڑیاں تیری ماں نو پوچھدیاں بے بے آج کل مسلے تے نظر نہیں آندی وہ کہندی اے 40 دن لنگن گے ناوانگی توانگی پاک ہوانگی پھر جا کے مسلے تے کھڑے ہون دے قابل ہوانگی کیونکہ پتر تھی جمعیا ہے تے حضرت آمینہ پاک دے لال جدوں دنیا چاہے سرکار نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا علماء جلوہ گر ہیں اہل محبت موجود ہیں سجدہ کرن استے 3 شیواں پاک ہونیاں چاہیے جسم بھی پاک ہوئے جگہ بھی پاک ہوئے کپڑے بھی پاک ہوئے سرکار نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کر کے اعلان کر دیا فرمایا دنیا لے غلط فہمی دے اندر نہ رہنا بچہ بھی پاک ہے سچا بھی پاک ہے اور فرمایا رہ گئی گل زمین دی فرمایا جتھے اسی اپنی ایڑی لا چھڑیے اللہ نے ساڑی ایڑی دی برکت نال پوری زمین نو بھی پاک فرما چھڑے وہ کہنے میرے ورگن جا جا کے اپنی ماں کو لے پوچھ تیری ماں کہے گی پتر جدو تو جمعیا نا میں تنوں تے تیرے کول مینوں تو پتہ ہی نہیں سی میری اپنی حالت کی ہے البتہ تیری چاچی نانی تائی مامی پھپھو خالہ یہ قدرو لگ چھکتی سی قدرو سردیاں کے گرمیاں سردیاں دے وکھرے فیصلے گرمیاں دے وکھرے فیصلے سردیاں بچے نوں نواندے نہیں ہیں کہندے جناب کدھر کوئی بیماری نمونیا نہ لگ جائے تو چلو گلے کپڑے نہ لے تا جسم صاف کر چھڑیے حضور جدوں دنیا چاہے موسم بہار سی بہار دا موسم سی اور دائیاں سیدہ حوا سیدہ مریم سیدہ آسیہ سیدہ صفیہ حضرت صفیہ اپنی پھپھو جانن فرمان لگیاں کہ میں آجی ارادہ کیتا کہ سرکار نو اپنے ہتھاں چ لے کے تے غسل دواں آواز آئی اپنے ہاتھ پیچھے کر لو غسل اونوں دتا جاندا ہے جڑا پاک نہ ہوئے اے بھی پاک ہے انہاں دا خاندان بھی پاک ہے ایک میری گل سن ایک سبحان اللہ کہو ایک باری ساڑھے رابطہ برائے انتظامیہ بیٹھے ہیں دسن گے تو انہوں سبحان اللہ تے پرچہ نہیں ہوندہ میں توڑے ذہنی چوہے کہ سبحان اللہ کیا تے پرچہ ہو جائے گا اور حضور دی شان سن کے تے جانور بول پہندہ ہے بھائی میں ذمہ داری نال گال عرض کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فکر رضا ہے ایک بندہ مجھے پوچھنے لگا احمد رضا کون ہے میں نے کہا جو احمد کی رضا ہے وہی احمد رضا میں اعلیٰ حضرت تو نہیں گال سنا ہوں میں توڑا عقیدہ بھی چک کر رہا کہ 11ویں والے کنے بیٹھیں 12ویں والے کنے بیٹھیں تو چھوٹے پرادی تنبی پانے لے کنے بیٹھیں اعلیٰ حضرت فرماندن میں تقریر کر رہا سا آج بابے دے شیر تے دنیا پڑھے تے دنیا نو وجد آندہ ہے تے بابا جدوں خود پڑھ دا ہوئے گا فرماندن مولانا حسن رضا اے آپ دے چھوٹے بھائی ہیں اعلیٰ حضرت دے جڑے چھوٹے بھائی ہیں انہوں دا نام مولانا حسن رضا ہے فرماندن میں انہوں دے گھر محفل میلاد سی تے تقریر میری سی جدی تقریر دا نام امام احمد رضا ہے انہوں دی تقریر کی تھی کہندن تقریر کر دیں میری نا دیوار دے اتے نظر پئی جے میں اتھے دیوار دے اتے ٹینکی شریف ہے کہندن میری نظر پئی تے میں دیکھے ہوتے ایک بندر بیٹھا ہے اعلیٰ حضرت نے ملفوظات شریف دے اندر موجود ہے ملفوظات جڑے اعلیٰ حضرت دے کتاب ہے تو کہندن میں حیران ہویا کہ پورا مجمع بیٹھ کے میری تقریر سن رہے تھے بندر بھی بیٹھ کے سن رہے رات دا ٹائم تو بندر تقریر سن رہے تھے کہندن میں کچھ زیادہ حیران نہ ہویا کیونکہ میرے ذہن وچ فوراً حضور دا فرمان آ گیا کہ حضور فرماندن ما بین السماء والارض شیء الا یعلم انی رسول اللہ فرمایا زمین اور آسمان کے درمیان کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو یہ نہ پتا ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے مرزائیاں دے انہوں نے حضور دی ختم نبوت ہوتے ڈاکہ ماریا ورنہ حضور فرماندن میں تے جانور بھی آخری نبی مانتے ہیں امام شامی نے لکھیا امام شامی نے سبل الہدا دے اندر لکھیا کہ ایک عیسائی سی تے وہ دے پیچھے نا ایک باولا کتا پہ گیا انہوں کتا ہی ہوندہ ہے بھائی پاہمیں آکسفورڈ یونیورسٹی دا پڑھے ہوئے کتا تے کتا ہی ہوندہ ہے پاہمیں انہیں آسیہ چوڑی نو رہا کروا چھڑیا ہوئے
ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਹੋਵਣ, ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैं नाम तो नहीं ना ले रहा, अब तो नहीं ना दिल दुखना चाहिए ना, कुत्ता तो कुत्ता ही होता है, चाहे उसने कहा कि तारीख लब्बैक को कल अदम कर दो, कुत्ता कुत्ता ही होता है, चाहे उसने ये कहा साद रिजवी को किसी सूरत में रिहा नहीं करेंगे। और आज दुनिया पूछ रही है कि रिहाई क्यों नहीं मिल रही? मैंने कहा इसलिए नहीं मिल रही, कोई गड्डियां दे वहील होंदे ना बाबे नू दुख देंदे ना अज जलील होंदे। इमाम शाबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा जी कुत्ता ओदे ना ईसाई दे मगर पै गया ते ऐसी पागल बावला कुत्ता ते ईसाई ने जान बचाने वास्ते कोई वेख्या कि पीछे ते कुत्ता है हुण करां की जावां किधर ते अगो ईसाई नु ना जी एक दरिया नजर आया ते उन्हें दरिया छाल मार छड़ी ते वो अपने मुंह ने डबो लिया इस तरह करके पानी उन्हें क्या उन कुत्ता टुर जाएगा। थोड़ी देर बाद उन्हें तो अंदर सर्दी लगी, मुंह बाहर कढ़े तो कुत्ता बाहर खड़ा सी। कुत्ता चूंकि पागल हो गया, उन्हें पता है पागल कुत्ता कट जाए कहते टीका लगाओ। उन्हें क्या मैंने कटेगा मेरी जान भी जाएगी, उदू टीके का दौर भी नहीं सी। उन्हें फिर थोड़ी देर बाद उन्हें कहा वो तो बाहर ही खलोता है। उन्हें कहा मरना अंदर भी है तो बाहर भी है, अंदर ठठर के मरांगा होते लगणगे। तो दिल च ख्याल आया, उन्हें कुत्ते नाल गल कीती, कुत्ते नाल वो कहने लग्या मैनू नहीं छड़दा तू, फिर आज तू मैनू वडना ही वडना है तो सुन, अना फी जिम्मती रसूलिल्लाह अना फी जिम्मती मुहम्मदिन। उस कुत्तिया सुन जे तू मैनू नहीं छड़ना तो फिर मैं अपने आप नू इमामुल अंबिया हजरत मुहम्मद मुस्तफा दे हवाले कर रहा। ईसाई कह रहे तो कुत्ते नू कह रहे, अरबी च कह रहे तो कुत्ता मदरसे च नहीं पढ़िया, कुत्ता पागल है। ते जदों ने कुत्ते ने हुजूर दा नाम सुनिया ना तो इमाम शामी ने लिखा फवल्लल कल्बु, उन्हें कुत्ते दा रुख अंदर सी तो कुत्ते ने फौरन स्टीयरिंग इधर मोड़ के ना ते दौड़ना शुरू हो गया। ते जाने जाने कह गया, कहने लगा पुत्र तेनू छड़ना नहीं सी पर तेरे साइयों दा तू नाम ले लिया, जिस नबी दा नाम तू ले लिया उन्हां दे सामने मेरी गर्दन भी इंज हो जाती है। जानवर नु समझ आ जाती है ते अशरफुल मखलूकात होवे हुजूर दा गुलाम। सुनो जी इमाम अहमद रजा कहंदन कि वो मैं वेख्या कि बंदर मेरी तकरीर सुन रहा है। बाद नकीबे महफिल ने जिवें इत्थे फैजी साहब कह रहे सन हुण फलाने ने आना है, इन्होंने नात पढ़नी इंज होना ये निजामत दे फराइज सर अंजाम दे रहे सन। कहंदे उत्थे एक नकीब ने कहा जी आला हज़रत दी तकरीर खत्म हो गई, खड़े होकर सलाम पढ़ो। ते आला हज़रत फरमांदे मैं खड़ा होकर सलाम पढ़ रहा सा, सलाम पढ़दे फिर उहदे ते निगाह पै गई ते कहने लगे कि मैं उन्होंने वेख्या ते देखे वो भी खड़ा होकर सलाम। दस सकते हैं असी किताबों चो जी, मनवा नहीं सकते, मनवावांगे उदों जदों हुकूमत आएगी। फिर कहांगे ना केड़ा कहंदा नबी मेरे वर्गे ना, फिर पूछांगे ना हुण खलोवो। एक अन्ना मौलवी तकरीर करे, अन्ना 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 समझ दो ते तकरीर करे कहते नबी हाजिर नाज़िर है, नजर क्यों नहीं आते? आशिक खड़ा होके कहने लगा कमीनिया तेनू अपना आप नजर नहीं आता, नबी कितों नजर आएगा? साडी कौम यूं यूं यो हजरत मुफ्ती साहब वो किधर लिखा हुआ है मिलाद करना चाहिए, वो फलां पूछ रहा था, फलां ने फलां को सुना, फलां ने फलां को सुना। ये भी कोई गल होंदी भाई? सिद्दीक अकबर जदों मक्के चल रहे होंदे सन ना तो कोई पूछता सी कौन आ रहा है, इमाम हाकिम ने लिखा इश्क नू कहंदे, जवाब आंदा सी आजा इब्न अबी कुहाफा अल मजनून, ए ओ आ रहा जेड़ा हुजूर दे बारे किसी को गल नहीं सुन सकदा। तुसी किवें भाई बंदा अपने प्यो दे बारे गल नहीं सुनता, नबी दे बारे किवें सुन सकता है? है भी कोई गल हुई जी किथे लिखा हो? साडे बुजुर्ग सन उन्होंने को किसी ने पूछा जी मिलाद करते हो किधर लिखा? पर मैं 2.25 शेर दी किताब है, चुकदियां सफा खोलदियां वर्का दसदियां सतर दसदियां नंबर दसदियां बड़ा टाइम लग जाना है। ते बां टोंके ना तेंज करके कहने लगे हाथ गौर नाल वेख। उन्हें कि इहदे च की वेखां? पर मैं वेख मेरी किस्मत विच लिखिया मिलाद करना चाहिए। जा अपना गल होंदी। मेरे दादा उस्ताद हज़रत मुफस्सिर कुरान शारिह हदीस मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहिब तफसीर नईमी आप बैठे हुए थे तो बाहरों एक बंदा आया, 1970 तो पहले दी गल है, कहने लगा जी मैं मदीना यूनिवर्सिटी चो पढ़ के आया, ए जड़ियां तुसी मर्चां लटकाइयां, ए बैनर लटकाए, ए इत्थे गुलदस्ते रखे, इस तरह का मिलाद हुजूर दे जमाने च भी हुंदा सी। क्योंकि उसके दिमाग में कीड़ा था जड़ा उन्होंने रात में ही नहीं सी सोने देता। उन्हें क्या कहेंगे नहीं होता था। तो मैं कहूँगा देखा ना डेफिनेटली बिदत है ना,
حضور کے دور میں نہیں تھا، آپ کر رہے ہیں تو بدعت ہے نا. اے بدعت دی تعریف کر دیں کہ جڑی شے حضور دے زمانے چ نہ ہوے وہ بدعت ہے. تے میں کہا بدعت حکم کی ہے؟ کہتے ہیں اس کو جڑ سے حکم کہ تم بھی تو حضور کے زمانے میں تھے، تسی بھی بار بعد ہی چاہے ہو نا، تسی بھی حضور دے زمانے چ نہیں. نہیں یہ مطلب نہیں. اچھا چھری آوے تے مطلب بدل جاتا ہے. تو کہنے لگا حضور کے زمانے میں اس طرح کا میلاد ہوتا تھا. آپ نے مسکرا کر فرمایا یہ زمانہ تمہارے باپ کا ہے. کوئی نہیں سمجھے تسی؟ میں اے زمانہ تیرے پیو دا ہے. فرمایا سنیا نہیں امام احمد رضا کو لو زمین و زمان تمہارے لیے. ساڑھے وڈے تین جواب دیں دے سن اے لمحے دے اندر اگلے دیاں گلاں حل کر چھڑیا. یہ تھے جناب یوں کرنے سے بات نہیں ہوتی. صرف اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلی کے سامنے کسی نے یہ مسئلہ پیش کیا کہ ایک مولوی اس نے کہا حضور کی چادر میلی تھی، اب حکم کیا ہے؟ فرمایا کافر ہو گیا. اور کیا حکم پوچھتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ اتنی جلدی فتویٰ کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا تم مولوی کو دیکھو، میں مصطفیٰ کی عزت کو دیکھوں گا. ان کے ایک باری سنو تے صحیح کہندہ کی ہے. فرمایا سواد لے لو. بلایا. آپ نے فرمایا کیوں بکواس کی تھی؟ اس نے کہا جی میں نے حدیث پڑھی ہے، حدیث میں لکھا ہوا تھا کہ چادر پر مٹی لگی ہوئی ہے. تو آپ نے فرمایا چادر کے اوپر مٹی کا لگ جانا اور ہے اور چادر کا میلا ہو جانا اور. تو کیا چادر میلی؟ حدیث ہی چاہے چادر پر مٹی لگی ہوئی تھی. تو کہنے لگا پھر ترجمہ کیسے کریں گے؟ فرمایا میں بتاتا ہوں کیسے کریں گے. فرمایا میں بتاتا ہوں کیا. اس نے کہا کیسے ترجمہ کریں گے؟ فرمایا اگر خدا توفیق ادب دے تو یہ نہیں کہیں گے کہ چادر پر مٹی لگی ہوئی ہے، بلکہ یوں کہیں گے کہ مٹی نے چادر مصطفیٰ میں بنا لی ہوئی ہے. محبت اس کو کہتے ہیں. اور ابھی ابھی بیٹھے نا جی کوئی ادھر سے لے کر ادھر تک کسی کا موبائل گم ہو جائے نا، بلکہ جڑے پاسے جیب نہیں ہوتی بندہ ادھر بھی لبدا ہے. ایسے جیب نہیں نا بندہ ادھر بھی موبائل، کیونکہ اس تو بغیر تے نیندر بھی نہیں آتی. کیونکہ پہلے ہوتا سی ابو جی امی جی، آج کل 3G 4G، استاد جی بڑے میاں جی، آج کل 3G 4G، بس یہی کچھ ہے. اس طرح بندہ اس طرح نا آواز باختہ ہو جاتا. اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے دل گم ہو گیا. بیٹھے دل گم ہو گیا. دل کدھر گیا؟ دل کے بغیر تو بندہ ایک منٹ نہیں، ایک سیکنڈ نہیں رہ سکتا. تو تنہوں پتہ ہے بندہ جدوں کوئی ہوتی قیمتی شے گم ہو جاوے بندہ انعام رکھتا ہے، اوہ یار اے میرا موبائل لب دیو میں تنہوں بوتل پلا دیاں گا. اتھے بندہ اے میری چیز لب دے تنہوں فلانا انعام دیاں گا. اسی بچوں نو لالچ دے کے کہنے ہیں ساڑی اے گم شدہ چیز گھر سے ڈھونڈ کر دے دو. اعلیٰ حضرت نے کہا یہ دل دیکھو جی، دل ایسا ہونا چاہیے. اللہ کو لو منگنا نے تے رات میں اس ٹائم دل منگو یار. دل لوتھڑے کا نام نہیں ہے، یہ تو کتو کے پاس بھی ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا دل کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. اے دل نے جنا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان. ارے تو اعلیٰ حضرت چونکہ ہندوستان سے ہیں اور اردو بھی بڑی خوبصورت، تو کہتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. خدا کے بندو، اب خدا کے بندو میں کون ہے؟ غوث پاک، وہ بڑے بڑے لوگ کاملین جو ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی کیا ہوا خدایا؟ نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا، نہ کوئی باہر سے اندر آیا نہ کوئی اندر سے باہر گیا. تو میرا دل کون لے گیا؟ کدھر چلا گیا؟ اور لبو بندیاں نے لبیا جی، کوئی غوث پاک، کوئی خواجہ نظام الدین اولیاء، ادھر ادھر جا کے سارے نے دیکھیا تلاش کیتا بھئی احمد رضا دا دل چاہیے. دل کدھروں نہ لبا. تے تانوں پتہ کسی دی کوئی شے قیمتی گم ہو جائے نا، گھر والے سارے لب کے تھک جاون نا، تے کدی بچہ بول کے کہندا اوے میرے کہن تے ایک باری اوتھے ویکھ لو، یا کوئی دانا آدمی کہ اوے اوتھے ویکھ، او ابا جی اوتھے اوے ایک باری جا کے ویکھ تے لے، او ہوندا بھی انج چیز اوتھے ہی پئی ہوندی ہے. تو آپ نے فرمایا ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو،
میرے پاس تھا ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا. وہ بندے جڑے دل لبن واسطے گئے سن انہاں چوں ایک نو دل لب گیا اللہ حضرت دا. ان بندے چوں ایک بندے نے کہا اے بندیو تسی بغداد گئے ہو, اجمیر گئے ہو اور کلیت شریف گئے ہو, مارہرہ شریف گئے ہو آلہ حضرت دا دل لبن واسطے, وہ ایک باری ذرا مدینے جاؤ, ہو سکتا اوتھے ہوئے انہوں نے میں لوانا جی بابیو نعرے جی انہوں کو نعرے بھی لوانا. انہوں نے دل دی زمین بڑی صاف ستھری ہے, وہ اتنا صاف ستھری ہے وہ دی وجہ میں تمہیں دسنا کیونکہ سانو اے مڑ کرنی آندھی کوئی نہیں ہے. اے جڑے اتھے تاجر بیٹھن اے اتھے او بھی بیٹھن جڑے پورا دن محنت کر کے 250 300 500 600 جنہاں دی کمائی ہے, وڈا تاجر ہوئے چھوٹا ہوئے, انہیں دکان دے اندر ایک گلہ رکھیا ہوندہ ہے, وہ جڑے پیسے گاہک کو لو پھڑدا ہے وہ گلے دے وچ رکھتا ہے. میں بابا جی دے جذبات دی ترجمانی کر کے جڑے نعرہ لا رہے ہیں انہاں دے جذبات دی ترجمانی مینوں تقریراں آندیاں نعرے والیاں, مگر میں تواڈے نال دل دیاں گلاں کر کے جانا چاہنا وا. او دی وجہ ہے تے تاجر جڑا ہے نا وہ اپنی دولت و گلے دے وچ رکھدا ہے, حالانکہ باہر بڑے بڑے ڈرم بھی لگے ہوندے کوڑے دے اور اچھے ڈرم بھی ہوندے, ستھرا پنجاب بھی باہر لکھا ہوتا ہے. بندے نو تسی کہندے ہو یار ڈرم وچ پیسے پا, تے تسی کہندے ہو یار اوتھے تے کوڑا ہے نا, کوڑے تے دولت نہیں نہ رکھی تھی. اچھا میں کیوں کہتے ہیں دولت ہے, یہ جا کے رات میں بچے ہنستے کم آئے گی, تے دولت کوڑے میں اچھی نہیں لگتی. میں نے کہا اچھا مجھے تو بات سمجھ آ گئی اس ڈرم سے کہ جس طرح دولت کوڑے میں اچھی نہیں لگتی, محبت رسول چوڑے میں اچھی نہیں لگتی. یہ اللہ کسی کو عطا فرماتا ہے. دہد حق عشق احمد بندگانے چی یہ چنتا ہے. اللہ فرمان دے او نہیں پیار کر دے میرے حبیب نال, تسی اٹھ کے تسی لبیک علیہ آؤ ذرا میدان دے لاؤ نعرہ بھائی, بابیوں دی گل سن کر لاؤ نعرہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. تھوڑا جا ساؤنڈ والے نال سانو ملن اے میں ایک گل توں دساں پھر لانا جی. اب ایک تے نعرہ بیٹھ کے لانا ہے جی, تے دوسرا دو چیزاں دی ضمانت نہیں دیندا جی. ایک میں حکیم نہیں ہاں کہ میں کہوں جڑا اچھا بولے گا انہوں فالج نہیں ہوئے گا, میں حکیم نہیں ہوں جی, میرے کو کشتے بھی کوئی نہیں. تے نمبر 2 میں غریب آدمی ہیں, جہاز بھی کوئی نہیں, جو میں نقیب کہندے جڑا اچھا بولے گا راتوں رات ہی مدینے. اے دو چیزاں دی ضمانت نہیں ہے جی. ایک چیز دی ضمانت دینا نے اذ لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ و معرفتہ باحوالہم و نیاتہم و عزائم و خواترہم وذالک عندہ جلی لا خفا بہ. ساڈے وڈیاں نے لکھا کہ میں جو نیت لے کر لاہور سے یہاں آیا ہوں اور آپ مختلف چکوں سے, کوئی اپنی گڈی تے بیٹھا, کسی نے کہا یار چلے ہیں تو میں نو بھی لے جائیں, اے ذرا میں تیرے کو لفٹ مانگ رہا کدھر جانا ہے, یار اتھے محفل ہو رہی لبیک علیہ آرن فلانا. میں جو نیت لاہور سے لے کر آیا ہوں حضور اس نیت کو بھی جانتے ہیں, اور جو نیت آپ لے کر آئے حضور اس نیت کو بھی جانتے ہیں. اس لیے لبیک کا کیا مطلب ہے؟ لبیک کا مطلب ہے حضور میں حاضر بس, گناہگار ہوں مگر میں حاضر ہوں, میں گناہگار ہوں میں حاضر ہوں. اے لبیک کا مطلب نہیں, تو اس تو علاوہ اور کوئی مطلب نہیں. حضور تسی بلائے میں حاضر. اس بخاری بہت کچھ لکھا ہے بخاری دے اندر, لوگوں نے خالی بس اے کٹیا ہے, بس اس تو علاوہ کچھ نہیں کٹیا. 7,500 حدیث ہیں اس بخاری چ, اور ایسی بخاری دے اندر حدیث لکھی حضرت سعید بن معلہ نماز پڑھ رہے ہیں, حضور نے آواز دیتی سعید, انہوں نے جواب کوئی نہ دیتا, بس رکوع اس طرح کیتا سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ, لو السلام علیکم. جلدی نماز پڑھ کے نا تو حضور دی بارگاہ کی, حضور تسی بلایا سی, فرمایا جدوں بلایا ادوں کیوں نہیں آیا. اے بخاری دے اندر کتاب التفسیر دے اندر لکھے, جدوں میں بلایا ادوں کیوں نہیں آیا. عرض کی تو حضور میں نماز پڑھ رہا تھا, فرمایا ساڈوں چھڈ کے کیڑیاں نماز. اے بخاری دے اندر فرمایا ساڈے تو بغیر کیڑیاں نماز. فرمایا تم نے وہ اللہ کا فرمان سنا نہیں؟ حضور نے خود آیت سنائی سورہ انفال 3 رکوع کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اللہ فرماندا ہے میرا حبیب تانوں بلائے, تسی رکوع دی حالت وچ ہو میرے حبیب کول آ جاؤ, تسی سجدے دی حالت وچ ہو ایویں ٹردیاں آ جاؤ, تسی کھڑے وہ ہاتھ کھولنا نہ انج آ جاؤ, تسی میرے حبیب کول جاؤ. حالت نماز وچ حضور نو پوچھو حضور کیویں یاد کیتا, سرکار فرمان جا بازاروں پیاز لیا, گنڈے لیا, تھوم لیا, کھجوراں لیا, سبزی لیا, تسی
بازار جاؤ پیسے کٹو دکاندار نو دیو بارگیننگ کرو سامان چکو تھیلی رکھو حضور دے گھر سودا پکڑاؤ واپس جتوں نماز چھٹی لو تھئی جا کے شروع کر لے فرمایا باقی جس سے باتیں کرو گے نماز ٹوٹ جائے گی میرے یار دی خاطر جو کچھ کرتے رہو گے نماز تہاڈی نہیں ٹوٹ سکتی یہ تو کہتا ہے نماز میں خیال آ جائے یہ تو کہتے ہیں نماز میں خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے میں کہا 2 لاکھ کی لعنت ہوئے پہلے کہہ کے چلا گیا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں ہر کے در نمازش نبینت جمال مصطفیٰ فتوہ حمیدی ہم کے او نمازش قضا کند فرمایا 1000 سال بعد کچھ جماعتیں آئیں گی کہیں گی نبی کا خیال آئے نماز ٹوٹ جاتی ہے خواجہ صاحب فرمانے نہ آوے تے ہوندی نہیں ایک کہندن آوے ٹوٹ جاندی خواجہ صاحب نہ کہندن نہ آوے تے ہوندی ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا بھی ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا تو وہ جڑے بندے لب کے آئے نا جنہوں دل لبیا جنہیں ایک باری کیا سی ہو ایک باری ذرا مدینہ شریف جا کے ویکھ لو گئے واپس آئے تو کہنے لگے ہمیں اور اعلیٰ حضرت فرمان سا کیوں چڑھے ہے کہتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا وہ لبیاتے ہیں پر انہیں پسینے کڑوا چھڑے نے سبحان اللہ اچھا جڑا بزدل ہے نا وہ دعا منگیا کرے یا اللہ میری بزدلی مکا چھا ہاں میں ڈاڈا نے میں ماڑا ہوں جی تسی سارے حضور دے غلام ہوں تو آڑے پیرن نال جڑی مٹی لگی ہے میرے ہستے ہو بخشش دی سنت دے دعا منگیا کرو ایک اور تے دوسرا اگر چاہندے ہو بزدلی مک جائے تو بزدلوں دی محفل دے اندر بہنا چھڑ دیو تو پھر بھی بزدلی مک جاندی ہے تے کچھ ایسے بھی ہو سکتا ہے میرے سنگی ہوں من جڑے بڑی نال وعدہ کر کے ان کرما لیے چلے ہیں ضرور ہم وعدہ ہے بولیں گا نہیں جان دے بس میں بس کیا آیا پر بولیں گا نہیں انہوں نے معافی ہے ظاہرہ وعدہ تو نہیں نا توڑنا چاہیے باقی جڑے سارے چھڑے تے بابے تے ایسی کہو سبحان اللہ یہ مطلب ہے کئی لوگ وعدہ کر کے آئے ہیں کوئی بات نہیں ہاں ایک گھر میں ایک وزیر اعظم ضرور ہوتا ہے وہاں سارے ایسے کہتے ہیں کیا پیر اور کیا فقیر سبحان اللہ لو جی وہ کہنے لگے ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل اور لبے ہے پر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہاں سے ملا کہتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل تیرے روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا کہتے ہیں اسی ہر جا لبی نہیں لبیا پر جدو حضور دے قدمچ گئے ویکھیا احمد رضا دا دل اتھے بیٹھ کے بھی یہی کہہ رہا ہے ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں کہ ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو ہیں جی خوش ہو گئے ہو چلو جدو تسی پنجاب اسمبلی جاؤ گے پھر اسی خوش ہو جاؤ آج کل تو نواں دور آ گیا نا پیچھے 14 اگست نو اوتھے ایوارڈ دیتے جا رہے سن جی ایوارڈ تقسیم ہو رہے سن جی میں تو مینوں ایوارڈ دے میں تینوں دے زرداری بلاول نو دے رہے او کہندا ابو میں کیتا کی او کہندا جڑے دوجے نو دتے انہوں نے کی کیتا ہے کوئی گل نہیں بس قبول کرتا ہے تے جدوں حضور دا کوئی غلام اوتھے جائے گا نا تے انج اسمبلی دا بوہا نا اپنے ٹھڈے نال کھول کے کہے گا آ گئے محمد عربی کا غلام سانو کہتا نہیں 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 مولوی مسجد میں اچھے لگتے ہیں تو میں نے کہا لوٹے واش روم میں اچھے لگتے ہیں لوٹے واش روم لوٹے دا کی کم میں ہوتے ہیں سارے لوٹے کوئی چھوٹا لوٹا کوئی بڑا لوٹا کوئی درمیانہ لوٹا کوئی نیلا لوٹا کوئی پیلا لوٹا کوئی لوٹے ہی لوٹے ہیں ایم این اے کا میں نام بتاؤں آپ کو جس کی وجہ سے اسمبلی ایسے خوش ہوتی تھی اور ایسے ہلتی تھی ایم این اے ممبر نیشنل اسمبلی علامہ عبدالستار خان نیازی ایم این اے قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد نورانی کہ 73 کی رات 74 میں آپ نے مرزائیوں کی ٹینڈ کی تو وہ رات کو گئے کہنے لگے جناب 1 کروڑ پہ کراچی چاپ نو دیتا مرزائیاں نے تے اندازہ لاؤ کہ ایک نکل پیسہ کتنا ہے 1 کروڑ تو ادو لورو پنڈی دا خرچ کرایا 14 روپے سے
ادھا کراچی علامہ نورانی کروڑ پہ خرید سکتے سن. ان کا جی یہ 1 کروڑ اور یہ خالی چیک ہے. صرف صبح 12:30 چل کا رویہ رکھنا. قائد ملت اسلامیہ میں نے سلام کیا علامہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے. 53 سال آپ نے تراویح سنائی ہے, اس سے زیادہ ہے جی. تراویح قرآن سنایا ہے جی. 17 زبانوں پر آپ کو عبور حاصل تھا. صدیق اکبر کی اولاد میں سے. رات اکیلے مرزائی ہیں جی, کہنے لگے جی صبح ذرا ہلکی گل کرنا. علامہ نورانی نے نا جی وہ ٹھوکر ماری بریف کیس کو. کہنے لگے یار تانوں آنے دیر ہو گئی ہے. تو مرزائیاں اکھاں باہر آ گئی ہیں کہ ساڈے کولوں پہلے کون آ کے تانوں خرید گیا. فرمایا کل رات میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے. نکل جاؤ یہاں سے. یہ تھے ایم این اے جناب. اور آج کے ایم این اے نہ یہ پتہ ہی ہے نہ یہ پتہ شی ہے. یہ ایم این اے, یہ وزیر ہے, یہ لومڑ ہے جناب. لو جی بندے نو گل سمجھ آ گئی. کہنے لگے ہمیں یار. اور دیکھو ساڈے ایم این اے ادھر بیٹھے ہیں, انج دے بھی ایم این اے. سبحان اللہ سبحان اللہ جی الحمدللہ. اسی دین تے پھر وہی ہے نا جڑا بابا جی تمہیں دس کے گئے. ان کی اپروچ یہاں تک ہوگی. یہاں ہو سکتا ہے کوئی بندہ بیٹھا ہوئے گا میں بڑا تگڑا ہوں, وہ کہے گا اپروچ کتنی, کہے گا یار کدا فون چاہیے ہے, وہ کہے گا سی ایم بلے بلے بلے. کوئی ایسا بھی ہوگا لڑکا ہے جی میری اپروچ ڈپٹی تک کے اتنے جانے. کوئی بڑا ہی تگڑا ہوئے گا کہے گا صدر دے نال ڈائریکٹ تعلقات ہیں بس. اتنے آ کے بس, یا آگے کوئی بڑیاں نال کہے گا اتنے بھی بس, یا زیادہ تو زیادہ چھال مار کے کہے گا ٹرمپ نال میرے تعلقات بس. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ. دارے لے میں تو بڑی سونی مہمان نوازی کی تھی جی. اللہ انہوں نے برتن بھرے رکھے. پہلے اصل میں کلمہ ان کا پڑا ہوا ہے نا جو کسی کا احسان ہی نہیں رکھتے. یہ کریم ہے ایسے سرور کے لکھا ہوا ہے در پر, جسے لینے ہوں دونوں عالم وہ امیدوار آئے. لیکن تسی جو دی مہمان نوازی کر رہے ہو وہ میں لاہور تک یاد رکھوں گا کہ میں گنگیاں چیز بھی تقریر سنا کے گنگیاں تے زدی نا سبحان اللہ بلے بلے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور لو جی اعلیٰ حضرت دی اپروچ کتھے تک, مصطفیٰ تک. اعلیٰ حضرت نو جی دو بندیاں نے, 2 طرح دے لوکاں نے بڑا تنگ کیتا. نمبر 1 بیگانیاں نے, نمبر 2 اپنے. بیگانوں نے بھی تنگ کی اور اپنوں نے بھی تنگ کی. خود کہتے ہیں ایک طرف آدائے دی اور ایک طرف حاسدی. بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑ. اپنوں نے بھی رج کے تنگ کیا بیگان. اور اعلیٰ حضرت شکایت مسجد دے صدر نو نہیں لا رہے, چودھری نو نہیں لا رہے, پنڈ دے سردار نو نہیں لا رہے, بلکہ اپنا دکھ درد حضور دی بارگاہ. سننا جی اپروچ کتنی ڈاڈی تھی. حضور دی بارگاہ چی ایک جملہ لکھیا, کہتے ہیں لے خبر. لے کس کو یہ شعر یاد ہے جی مجمع میں؟ لے خبر, کھڑے ہو جائیں سنائیں. لے خبر آگے کیا ہے؟ بس شاباش, بیٹھو بیٹھو. لو جی منڈے نو شعر یاد ہے. لے خبر سارے نے تنگ کیتا نا جدوں اعلیٰ حضرت نو رستے روکے کم نہ کرن دیتا, تو اعلیٰ حضرت حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. حضور میری خبر لیجئے کہ میں کدھر میرا دھیان کسی دنیا دار وال نہ چلا جائے کہ اے میرا مسئلہ اے یار ہے انہوں کہے یار میں نہ تنگ کرے آگا. حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں لے خبر, یہ نعت لکھ رہے ہیں, لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. ابھی پہلا مصرع لکھا تھا, ابھی دوسرا مصرع لکھا نہیں کہ حضور کی زیارت ہو. سبحان بلے بلے سبحان اللہ. واہ جی واہ واہ جی واہ واہ جی واہ واہ جی واہ واہ. سنو جی بلے بلے بلے. سلام ہوئے ماں 11ویں دین علی ہے نا, ماں 11ویں دین علی ہے نا. اصل گل ہے وے
ورنہ داڑھی بھی نہ ہوئے ٹوپی بھی نہ ہوئے بندہ نعرے لاوے اقبال کہنا ہاں ہوتا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاڑی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی اتنا جملہ اے تعلق حضور دے نال اپنا اے ایمان ایسے لاؤ جیسے ابو بکر ایمان لائے کہتے ہیں ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں اعلیٰ حضرت بیٹھ کے مسلح پر لکھ رہے ہیں لے خبر جلد کے دو بیماریاں نے زندگی چالا حضرت کو نہیں چڑھیا نمبر 1 سر درد نمبر 2 بخار تے ایتھے آلہ حضرت اے حالت سی جی ایتھے کتاب رکھ دے سن تینج کر کے لکھ دے سن ہاتھ کمرے ہوں دے سن آلہ حضرت ساڑھے وڈیوں نے انجن پیرے دیتے ایتھے دوا پیچھے آپ دا صوفہ شریف تے ایتھے کاغذ قلم تے ایتھے کم دے اچھا نال کہندے ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تھکا نہ کرے ذوف میں مننے احمد رضا مننے تو کمزور ہو گئے رچ آ گیا ہے بخار ہے سر درد ہے لیکن ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تھکا نہ کرے حضور دی بارگاہ کہندے لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا اتنا جملہ لکھیا جی دوسرا شعر مصرع لکھیا نہیں سرکار دی زیارت ہو گئی ایک دنیا دا واحد شاعر ہے جنہیں ایک شعر بہ کے لکھیا ایک شعر کھڑے ہو کے لکھیا ایک مصرع بہ کے دوسرا کھلو کے کہتے ہیں لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا سرکار نے پردہ ہٹایا آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے مولا میرے آقا میں تیرے قربان گیا اعلیٰ حضرت لو جی اے نیکی امام احمد رضا یہ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا میں تیرے قربان گیا حضور ابھی تے میری گل بھی پوری نہیں سی ہوئی ہو تسی پہلے تشریف لے آئے ہو فرمایا کیوں نہ آتے فریاد امتی جو کرے آلے زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو میں تسی قبلہ نے بھی قبلہ بابیاں نے بھی انہوں نے بھی سارے نے پرانے نے مشرف دا دور دیکھا ہے مشرف دا بڑا ڈاڈا دور سی بابا جی ادھوں پہلی مرتبہ جیلی چ گئے تو مشرف تو پتا وہ انکل سن جڑے کہندے سن کہ میری وردی جو ہے نا یہ میری کھال ہے یہ کوئی نہیں اتار سکتا تقریر بابا جی پہلی کی کر رہے ہیں بابا جی نے جیل پہلی کٹی پہلی جیل تو بعد پہلی واری گئے تے پہلی واری واپس باہر آئے مشرف جے ڈکٹیٹر دا دور تے بابا جی انہوں جامعہ نظامیہ کھلو کے کہنن اوئے ادھو سوشل میڈیا اتنا تیز نہیں سی ہوندا فرمایا جنرل مشرف تک میری گل پہنچا دینا تو انہوں کہہ دینا مولوی خادم حسین رضوی تے انہوں کہہ رہا سی تیری پگڑی نہیں تیری جڑی وردی ہو صدا نہیں رہنی پر میری پگڑی صدا سلامت رہے گل انج ہوندی اچھا یہ جڑا نعرہ لگتا ہے نا آج بھی ساڑھے بابا جی دی یہ بھی انہوں ہی سمجھ آندہ ہے جدے کنہ دے اندر ایک نمبر مولوی نے بانگ دیتی ہو حکومتی مولوی نے بانگ دیتی ہوئے تو پھر مطلب نہیں سمجھ آندے اے مولوی ہوئے کوئی تگڑا کندہ حضرت مجدد الفیسانی جس مسلح دے ہوتے حضرت مجدد پاک نماز پڑھ دے سن اس مسلح دا ایک ٹکڑا شیخ بدر الدین اسحاق فرمانن ساڑھے کو لاگے ایک ٹکڑا آپ دے خلیفان فرمانن اور ٹکڑا میں سی کے نا اپنے ایتھے امامے چ رکھیا تو میں رات کو سو گیا تو مسلح ہوئے جدے تے او نماز پڑھ دا ہے کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ساڑھی پولیس والے بھائی کے ساتھ تکرار ہو گیا کہنے لگا اس نے تھوڑا سا اس کا لہجہ سخت تھا تو ہم نے بھی آگے سے لہجہ تھوڑا سا سخت کر دیا کہتا آپ سخت کیوں بولتے ہیں میں نے کہا آپ کیوں بولتے ہیں کہتا آپ کو پتہ نہیں ہے ہم سرکار کے ملازم ہیں تو میں نے کہا کیا نشانی کہتے ہیں یہ دیکھو یہ نشانی ہے یہاں پھول لگا ہوا ہے اس لیے ہم جس کو چاہیں جیسے چاہیں روک سکتے پوچھ سکتے میں نے کہا تنخواہ کتنی 38,000 42,000 50,000 روپے تنخواہ ہے میں کہا جناب اگر تسی وردی پائیے تھے اسی سر دے ہوتے وقت پردی نہیں پائی اسی کسی دے نوکر نہیں ہاں بس میں نے کہا فرق یہ ہے آپ کو مہینے کے بعد ملتے ہیں ہمیں سرکار روزانہ عطا فرما دیتے ہیں پولیس والا ہوئے تو ممتاز قادری ورگا ہوئے یار کمال علی گا
اور بلکہ چھوڑو پیچھے چلے جاؤ، میں کربلا جاتا ہوں جی ہر سال، میں نہیں جاتا، کتا کمینہ مالک بلا لیتے ہیں۔ ایک ہم نے افسر اور بھی دیکھا ہے فوجی، جس کا نام حضرت حر ہے، یزید کے لشکر سے نکلا امام حسین کو یہ کہنے کے لیے کہ واپس پیچھے چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا یار نماز ہو جائے ذرا عشاء دی تے تیرے نال بعد وچ گل کرانگا، تے سلام پھیر کے آپ نے فرمایا ایک گل کرن آیا سی، ہور کی گل کرنی ہے؟ انہیں گل کی کرنی سی، کہندا تیریاں تک کے اداماں میں مرید ہو گئی۔ تے حضرت امام حسین دے پیچھے ایک نماز پڑھ کے تے اگلے نے دل بدل چھڈیا، تے آپ نے فرمایا ہوئے ہن ساڈے نال ہی؟ انہیں کہا ہاں۔ فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہور کو دیکھ۔ اسی انہوں مشورہ دیندے ہیں کہ چھیتی چھیتی جانا چاہتے ہو تے بابے دے لڑ لگ جاؤ، ورنہ اج ایتھے تواڈے ناکے نوں اوتھے ساڈے ہون گے۔ ہاں یہ یاد رکھنا، سانو ساریاں یاد نے، جنہوں نے پئیاں انہوں نے نہیں بھول دی۔ یہ لو جی میری بات ختم جی، بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں کے پاس آ کے، آپ کے پر نور چہرے دیکھ کے، بلکہ مجھے ایک بندے کی بات یاد آ رہی ہے، آپ اس کا نام لکھ سکتے ہیں اردو میں، واصف علی واصف۔ فیض صاحب واصف علی واصف کہتے ہیں کہ قیامت تک حضور کی محفل میں وہی بندہ آ سکتا ہے جو عالم ارواح میں بھی حضور کی محفل میں بیٹھا ہو۔ یہ واصف علی واصف تو کوئی داڑھی تو بغیر لاہور لیٹ گیا، کہتا حضور دی محفل چو ہی آ سکتا ہے جڑا عالم ارواح دے اندر بھی حضور دے سامنے بیٹھا ہو۔ تو اپنا مقدر ویکھو، تانوں پتہ ہی نہیں تسی کون ہو یار۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں انج کر کے ویکھیا کہ وہ کھلو کے اسلام پڑھ رہے ہیں، میں انہوں کیا بھائی انج کہتے میری زبان سے ہی جملہ نکلا، بھئی بندر کو کس نے کہا کہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں میرے دل میں جب یہ بات آئی کہ بندر کو کس نے بتایا کھڑے ہو کر سلام پڑھنا چاہیے، اے ساری تمہید میں تھوڑا عقیدہ چیک کرنا ہے کہ اتھے کتنے ڈاڈے تے کتنے کچے تے کتنے پکے بیٹھے ہو، کتنے چھلے ہلے بیٹھے ہو تے کتنے سال ہلے بیٹھے ہو۔ اعلیٰ حضرت نے ملفوظات شریف میں لکھا ہے، اتھے دے مولویاں علماء کو لو پوچھو، ملفوظات شریف کے اندر گل لکھی ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں میلاد شریف کا موسم ہے، میں حضور دی شان بیان کی تھی، میں کھڑے ہو کے سلام پڑھیا تے بندر جدوں کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہا سی تے میں کیا تینوں کہنے کیا کھڑے ہو کے سلام پڑھنا چاہیے دا؟ کہنے لگے احمد رضا بندر ضرور آ پر وہابی تو نہیں آ۔ عجیب تقریر شروع ہوئی ہے کہ جی چاندہ ہے اس محفل نو میں حشر تک روک لواں، جے بس چلے میرا میں اس محفل نو حشر دی فجر تک روک لواں، نہ رات مکے نہ بات مکے نہ نظر کرم دی جات مکے۔ اچھا اسی جانے گھر سبحان اللہ، اسی پتر اسی مہمان گھر آئے ہو نا جی تے بازار جاندے ہیں تے 500 روپے دا فروٹ لینا ہوئے تے ادھی ریڑی سجے کھبے کر چھڑ دیں، اے بھی نہیں اے بھی داغی اے بھی نہیں لینا اے بھی نہیں لینا اے بھی نہیں۔ وہ پھر کہندے جناب جو تسی بغیر داغ تو لینے نا اے وکھری ٹوکری پئی نے پر ایدی قیمت زیادہ نے تے ایدی داغی دانا کوئی نہیں، اللہ دا شکر ہے جننے لبیں داغی دانے نہیں بیٹھے تھے، صاف پاک دلاں والے بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ تو انہوں سلامت رکھے۔ ہون میں نعرہ لوانا ہے تسی جواب دینا ہے، موبائل دیاں لیٹاں آن کر لو سارے جنہاں کو اپنے ذاتی موبائل، میں چندہ نہیں منگن لگیا میں نعرہ لوان لگیا۔